بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انتہائی افسوسناک خبر، سینئر کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی انتقال فرما گئے ہیں۔ سید علی گیلانی جو مقبوضہ کشمیر میں رہائش پذیر تھے اور گزشتہ کافی عرصے سے اپنے گھر میں ہی نظر بند تھے اور وہ آزادی کی زندگی نہیں گزار رہے تھے، وہ اپنے گھر میں ہی انتقال فرما گئے ہیں۔ سید علی گیلانی کے بارے میں آج ہم جانتے ہیں کہ ان کی عمر 92 سال تھی۔ آج ان کا انتقال سری نگر میں ہوا اور کافی عرصے سے وہ متعدد بیماریوں کا شکار تھے اور شدید بیمار تھے، لیکن اس کے باوجود غاصب ہندوستانی افواج نے، ہندوستانی حکومت نے ان کو ان کے گھر میں نظر بند کر رکھا تھا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے جب کشمیر میں حالات انتہائی پیچیدہ ہو چکے ہیں، کرفیو کی صورتحال ہے اور کشمیری اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ ان کی رحلت کی خبر ان کے خاندان کے ایک فرد نے لیک کی اور یہ کہا گیا کہ وہ گزشتہ روز انتقال فرما گئے۔ ان کے انتقال کی خبر لیک ہوتے ہی ان کے گھر کے ارد گرد بھارتی افواج نے گھیرا ڈال لیا اور ان کے گھر کو جانے والے تمام راستے خاردار تاریں نصب کر کے بند کر دیا گیا۔ اور اتنی شدید سیکیورٹی کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جو جوگ در جوگ سید علی گیلانی اپنے محسن، اپنے رہنما کے نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے آنا چاہ رہے تھے، وہ جنازے میں شریک نہ ہو سکیں۔ اور سید علی گیلانی 29 سپتمبر 1929 کو پیدا ہوئے اور پہلے وہ جماعت اسلامی مقبوضہ جموں کشمیر کے رکن رہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ہی ایک جماعت بنائی جس کا نام انہوں نے تحریک حریت رکھا۔ پھر وہ کشمیر کی تمام جماعتوں کو متحد کرنے کے لیے کام کرتے رہے اور آل پارٹیز حریت کانفرنس اسی سلسلے کی ان کی ایک کاوش تھی اور وہ اس کے چیئرمین بھی رہے۔ گیلانی صاحب نے اپنی تمام زندگی بھارتی قبضے کی شدید مخالفت کی اور تمام فورمز کے اوپر انہوں نے ہندوستان کے غاصبانہ قبضے اور ہندوستان کے مظالم پہ شدید تنقید کی اور پوری دنیا کو بتایا کہ کشمیری بھارتی ظلم سے نجات چاہتے ہیں اور اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہوئے وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ الحاق پاکستان کے وہ بہت بڑے حامی تھے اور مرتے دم تک وہ اس پہ قائم رہے۔ تمام شعبۂ زندگی کے افراد نے ان کی وفات کے اوپر گہرے رنج و الم کا اظہار کیا ہے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی صاحب نے ان کی موت پر اظہار افسوس کیا اور اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ان کا دل بہت رنجیدہ ہے اور وہ تحریک آزادی کشمیر کے روح رواں تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی تحریک آزادی کشمیر کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ سید گیلانی نے بھارتی ظلم و جبر کا دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا اور وہ ایک عزم و حوصلہ کے کوہ گراں تھے۔ اسی طرح پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی علی گیلانی صاحب کی وفات کے اوپر انتہائی رنج و غم کا مظاہرہ کیا ہے اور اس موقع پہ بھارتی افواج نے جو کرفیو کی فضا قائم کر رکھی ہے اس کے اوپر شدید تنقید کی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ مقبوضہ کشمیر محبوبہ مفتی نے بھی ان کی وفات کے اوپر اظہار تعزیت کیا ہے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ آلدو ان کے گیلانی صاحب سے اختلافات رہے لیکن وہ یہ کہے بغیر نہ رہ سکیں کہ سید علی گیلانی ہمیشہ اپنے اصولوں پر کاربند رہے۔ اب
بات کرتے ہیں جی کہ ان کی وفات کے اوپر ایک کنٹروورسی پیدا کی گئی بھارتی افواج کی جانب سے، اور کوشش کی گئی کہ نماز جنازہ میں زیادہ لوگ شریک نہ ہو سکیں، اور جس کے لیے ان کے گھر کے ارد گرد خاردار تاریں لگا کے راستے بند کر دیے گئے، اور پھر وہ جو شہداء کا قبرستان ہے مقبوضہ کشمیر میں، وہاں پہ دفن کرنا چاہ رہے تھے ان کے خاندان کے افراد اور ان کی پارٹی کے لوگ، لیکن اس کی اجازت نہیں دی گئی، اور انتہائی سخت سیکیورٹی میں ان کو سری نگر میں دفن کر دیا گیا، اور ان کی نماز جنازہ میں صرف ان کے پڑوسیوں اور قریبی رشتہ داروں کو شرکت کرنے کی اجازت دی گئی۔ جو ایک جمع غفیر ان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا چاہ رہا تھا، ان کو گھروں سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ پورے مقبوضہ کشمیر میں اس وقت کرفیو کی صورتحال ہے، اور لاکھوں فوجی گھوم رہے ہیں، اور کسی شخص کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ مرحوم سید علی گیلانی کے رشتہ دار نے بتایا کہ حیدر پورہ کے قبرستان میں صبح 4:30 بجے سید علی گیلانی کی تدفین کر دی گئی۔ آپ نوٹ کریں، صبح 4:30 بجے کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً نماز فجر سے پہلے یا نماز فجر کے وقت میں ان کی تدفین کی گئی ہے، اور بھارتی افواج اس قدر خوفزدہ تھیں کہ انہوں نے دن کی روشنی میں ان کو دفن کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ انتہائی عمر رسیدہ ہونے کے باوجود، یعنی 92 سال ان کی عمر تھی، اور پچھلے 12 سال سے بھارتی فوجوں نے انہیں اپنے گھر میں نظر بند کر رکھا تھا، اور ان کو آزادی کا سانس لینے کی اجازت نہیں تھی، اور تمام زندگی انہوں نے اسی طرح کی قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں، مشکلات برداشت کیں، لیکن اپنے اصولی موقف سے وہ پیچھے نہ ہٹے۔ ان کا نعرہ تھا کشمیر بنے گا پاکستان، اور کشمیر پاکستان بنانے کی جدوجہد میں وہ ہمیشہ آگے رہے، اور پوری کشمیری قوم کے وہ سب سے بڑے رہنما تھے۔ ان کی خدمات کو نہ صرف کشمیری قوم بلکہ تمام مسلمان ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ کہا جائے گا کہ ایک مرد مجاہد جو کھڑا ہوا، جو کھڑا رہا، اور نہ بکا نہ جھکا۔ ان کو خریدنے کی کوششیں کی گئیں، بھارتی حکومت ہمیشہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ اپنے موقف میں نرمی لائیں، لیکن وہ کبھی بھی اپنے موقف میں نرمی نہیں لاتے تھے، بلکہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ کشمیر کے مسئلے کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے، جس پہ بھارت آلریڈی کمٹ کر چکا ہے۔ پاکستان میں سید علی گیلانی کی وفات کے اوپر انتہائی رنج و غم کا ماحول ہے، اور سرکاری طور پر اس سوگ کو منایا جا رہا ہے، اور اس موقع پر قومی پرچم آج سرنگوں رہا، اور آج کا پورا دن سوگ کی کیفیت میں منایا گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، اور دیگر تمام رہنماؤں نے سید علی گیلانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ بلا شبہ سید علی گیلانی ایک عظیم لیڈر تھے، اور آج کے مسلم امہ کے جو لیڈرز ہیں ان کے لیے بہت بڑا سبق وہ دے کر گئے ہیں کہ اصولوں پہ ہمیشہ کاربند رہیں، چاہے اس کے لیے آپ کو کتنی زیادہ صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں، کتنی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے۔ کچھ تصاویر ان کے تدفین کے حوالے سے جو مختلف اخبارات میں شیئر ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خاردار تاریں ہیں جو انڈین آرمی اور انڈین پولیس نے جگہ جگہ روڈز کے اوپر لگائی ہوئی تھیں، اور کسی قسم کی کوئی گاڑی کہیں سے گزرنے کی گنجائش نہیں چھوڑی گئی۔ آگے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی کس قدر بڑی تعداد میں پولیس اہلکار اور فوجی تعینات ہیں جگہ جگہ، اور یہ ان کے گھر کے مناظر، ان کے گھر کے ارد گرد یہ دیکھیں، یہاں پہ بھی خاردار تاریں موجود ہیں، اور
یہ وہ قبرستان کے مناظر ہیں اندھیری رات میں. یہاں پہ بھی فوجی اور پولیس والے موجود ہیں. یہ خبر گزشتہ روز یہ بھی سننے میں آئی تھی کہ بھارتی افواج نامعلوم مقام کے اوپر سید علی گیلانی صاحب کو خود دفن کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں کسی کو وہ بتانا نہیں چاہ رہے کہ کس جگہ پہ وہ دفن کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ایک قبر بھی انہوں نے تیار کر رکھی تھی. بہرحال کسی قسم کی خبریں لیک نہیں ہو رہی، وہاں سے زیادہ خبریں لیک نہیں ہو رہی، اور یہ جو خبریں بھی ہیں یہ بھی انٹرنیشنل کچھ اداروں نے دی ہیں. اور وہاں کی اصل صورتحال اس لیے بھی واضح نہیں ہے کہ وہاں پہ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے، سوشل میڈیا پہ پابندی ہے، اور وہاں کے لوگ کسی قسم کی کوئی پوسٹ شیئر نہیں کر پا رہے. یہ وہاں کے کچھ مناظر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی پاکستان کی پارلیمنٹ کے اوپر پاکستان کا پرچم سرنگوں ہے سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سوگ میں. اور یہ آزاد کشمیر میں جو ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا گیا، یہ اس کے کچھ مناظر ہیں. بی بی سی اور تمام انٹرنیشنل میڈیا نے ان کی وفات کی خبر کو بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے، اور بی بی سی کا کہنا ہے کہ سید علی گیلانی ہند مخالف کشمیری تحریک کا پوسٹر بوائے، جس نے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے کا نعرہ لگایا. تو یہ نعرہ وہ اکثر لگاتے تھے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور پھر یہ نعرہ بھی کہ کشمیر بنے گا پاکستان. اور پوری کشمیر میں اور پوری مقبوضہ کشمیر میں یہ نعرہ گونج رہا ہے، گونجتا رہے گا جب تک کہ آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ان کا حق خود ارادیت نہیں مل جاتا. اور سید علی گیلانی صاحب سوپور میں ابتدائی تعلیم حاصل کی انہوں نے، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور آ گئے اورینٹل کالج میں. اور اس کے بعد جہاں لاہور میں انہوں نے مولانا مودودی سے استفادہ حاصل کیا، علامہ اقبال کی شاعری سے متاثر ہوئے، اور علامہ اقبال کی فارسی شاعری کے ترجمے پر مشتمل 3 کتابوں اور خود نوشت سوانح عمری سمیت تقریباً 1 درجن کتابیں بھی تصنیف کی ہیں انہوں نے. سید علی گیلانی نے علامہ اقبال کے فارسی شاعری کا ترجمہ بھی کیا ہے، اور اپنی سوانح عمری بھی لکھی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر مختلف کتب انہوں نے لکھی ہیں. انہیں شعر و شاعری سے بھی شغف تھا، اور خاص بات ان میں یہ تھی کہ جوش خطابت، حسن خطابت ان کے اندر بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. اور موقف ان کا ہمیشہ اٹل رہا، اور اس موقف پہ پوری کشمیری قوم متحد رہی، اور وہ پوری کشمیری قوم کے واحد لیڈر، متفقہ لیڈر کے طور پر سامنے آئے. اس کے بعد ڈان کی ایک چھوٹی سی خبر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. پاکستان کنڈیمز انڈین ایکشن ایز سید علی گیلانی ڈینائڈ پراپر فنرل. تو باقاعدہ جنازے کی اجازت نہیں دی گئی، صرف چند لوگوں نے جنازہ ادا کیا، تو پاکستان نے اس کو کنڈیم کیا ہے. یہ تو آپ پہلے بھی تصاویر دیکھ چکے ہیں. بہرحال تمام امت مسلمہ، کشمیر کے عوام، پاکستان کے عوام خصوصی طور پر اس غم میں کشمیری لوگوں کے ساتھ ہیں، خاص کر مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، جن کے ساتھ مل کے انہوں نے زندگی گزاری، جن کے ساتھ مل کے انہوں نے جد و جہد کی. اللہ تعالیٰ سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کشمیری عوام کو سید علی گیلانی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے کشمیری عوام کو ہندوستانی ظلم سے جلد نجات ملے، اور وہ حق خود ارادیت کے طور پر پاکستان کا حصہ بنے. پاکستان زندہ باد، کشمیر زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.